بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کی جاسوسی کی داستان۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی اور اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ وہ فسادیوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر پہنچے اور انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے گھر ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی درخواست رد کرنے سے شرم آئی اور انہیں لے کر گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمانی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ انتہائی بد کردار قوم تھی۔ آپ علیہ السلام اس لیے پریشان بھی تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مہمانوں کا دفاع اور بدکاروں سے ان کا بچاؤ ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں مشکلات آ چکی تھی اور شہر کے لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائے۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے۔ وہ فرشتے کمسن لڑکے بن کر گئے تھے اور انہیں اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس وقت تک اس قوم کو تباہ نہ کریں جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی بدافعالیاں اچھی طرح معلوم تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ پس حضرت لوط علیہ السلام ان مہمان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کی بیوی ان کی قوم جیسی تھی اور کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کے آنے کی خبر کر دی۔ وائلہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ ہی رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ پس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے لوط، وہ حسین اور کمسن اشخاص جو تمہارے ہاں مہمان ہوئے ہیں، تم ان کو ہماری طرف بھیج دو۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ لیکن اس قوم نے یہ بات بھی نہیں مانی، سب کے سب کافر اور بدکار تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر سے کہہ دیا، اے لوط، آپ کو معلوم ہے ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی خواہش نہیں رکھتے، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان ذلیلوں کو نہ تو معزز اور پاک باز رسول سے شرم آئی اور نہ اللہ عظیم و برتر کی گرفت سے خوف محسوس ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ یعنی ان کی یہ تمنا کہ کاش ان کے پاس قوم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ان کے قبیلے یا خاندان کے لوگ وہاں موجود ہوتے جو ظالموں کے خلاف ان کی مدد کرتے اور ان کی بدتمیزی کی سزا دے سکتے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہرے پر مارا تو وہ اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں
کہ ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئیں، نہ ان کی جگہ باقی رہی، نہ کوئی نشان باقی رہا۔ وہ دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے لوٹ گئے کہ جب صبح ہوگی تو تم کو دیکھیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی تھی۔ جب وہ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کے تیبتے کنکر برسائے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں تھا یا سفر کی وجہ سے شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے خاوند اور بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم۔ وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ وہ انہی لوگوں کے مذہب پر تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔